बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आईएन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान और जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो नाज़िर हैं वो अपनी राय से आगाह करते हैं और यकीनन इससे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी राहें खुलती हैं। और मुझे एक ख़ास जो मैसेज आया वो है अमित कुमार का। अमित कुमार ने कहा कि नए साल के जो प्रोग्राम में आपने बातें की उसमें आपने कश्मीर का जिक्र भी किया, फ़लस्तीन का जिक्र भी किया, आपने बलूचिस्तान में होने वाली बात नहीं की, आपने जो मंदिर जलाया गया उसकी बात नहीं की। अमित कुमार साहब, याद रखें कि हम लोग जो हैं अमन वाले हैं, अमन की बात करते हैं, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। जिस दिन वो मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था नए साल का, वो 31 तारीख़ थी और उसी दिन ये वाक़या हुआ था और ये आप तक दूसरे दिन पहुंचा है। आपने प्रोग्राम देख के ये इतराज़ किया। देखें, हम अमन की बात करते हैं, हम अक़लियतों की बात नहीं करते, इसलिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें बिल्कुल महफूज हैं। एक वाक़या हुआ, ये करक में वाक़या हुआ, वो जगह मैंने देखी हुई है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ। ये मेरा पाकिस्तान है, मेरी धरती है, मेरी सरज़मीन है, मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ पे एक वाक़या हुआ। लेकिन याद रखें कि 5 उंगलियाँ एक सी नहीं हैं, लिहाजा आप इल्ज़ाम न लगाएं। आप बात सुने खुले दिल से, रवादारी से, बर्दाश्त से। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कलमगों के लिए तो हुक्म है कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, यानी कत्ल हमारे यहाँ इजाज़त नहीं। इसी तरह मजहबी तौर पर हमें भी इजाज़त नहीं कि हम किसी को बुरा कहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहसिन इंसानियत ने कहा कि तुम किसी के झूठे खुदा को कुछ ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बहुत कुछ कहेगा। लिहाजा हम इन चीज़ों के कायल नहीं हैं, हम हकीकत की बात करते हैं। मैं इंडिपेंडेंट नासिर नकवी कहता हूँ तो मैं आज़ादी के साथ बात करता हूँ, सबकी बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। एक वाक़या हो गया तो आप ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान में क्या किसी ने जश्न मनाया कि ये हिंदुओं के साथ सलूक हुआ, लिहाजा बहुत अच्छा हुआ। भारत को देखें आप, हमारे हमसाया मुल्क में, मुझे यकीन है कि आप भारत के रहने वाले होंगे इसलिए आपने ये रिएक्शन दिया, रद्द अमल का मुजाहरा किया। लेकिन आप गौर करें कि आपकी तमाम रियासतों में हिंदू को मार रहा है और क्या हाल हो रहा है। और वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो किस तरह जश्न मनाया गया था। हमारे यहाँ तो चीफ जस्टिस ने बाकायदा इसका एक्शन ले लिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इसका फ़ैसला करेंगे। इसलिए हम इसको दरगुजर नहीं करते, हम कहते हैं कि ज़्यादती, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। हम किसी की इबादतगाह के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि आप ये देखें भारत से, इंग्लैंड से, बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हिंदू यहाँ पाकिस्तान आते हैं वो आपको बताएंगे कि तमाम इबादतगाहें जो हैं वो भारत के मुकाबले में बहुत अच्छी तज़ीन व आराइश के साथ मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनकी निगरानी कर रही है। आप हैरान होंगे कि लाहौर में भी हैं, सिंध में भी हैं, और सिंध में तो हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, और KPK में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ये वाक़या हुआ। लेकिन ये कबायली इलाका है, ये छोटा इलाका है जहाँ पे ये वाक़या हुआ। किसी आक़िबतदार अंदेश ने ये काम किया लेकिन पूरी कौम उसकी मजम्मत कर रही है और उसका बुरा मना रही है। ये नहीं कह रही कि ये अच्छा हुआ, हम इस चीज़ के कायल नहीं हैं। अब जब बात होगी फ़लस्तीन की तो इसराइल का नाम आएगा, जब बात होगी भारत की तो फिर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा उसका जिक्र किया जाएगा। नहीं करेंगे तो आप भी मुजरिम, मैं भी मुजरिम, लिहाजा हम करें। अब आपने बात की बलूचिस्तान की, मुझे बताएं कोई गैर जानिबदाराना वफ़द पाकिस्तान भेजें और पाकिस्तान के इलाके यानी बलूचिस्तान के सूबे में आप उसे भेजें, देखें क्या वहाँ कोई फ़ौजी लश्कर कशी हुई है। जिस अंदाज में 9 लाख फ़ौजी मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं तो आप क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। उसी वफ़द को बलूचिस्तान में सर्वे के लिए भेजें, उसी वफ़द को आज़ाद कश्मीर में सर्वे के लिए भेजें और उसी वफ़द को मकबूजा कश्मीर पे ले जाएं। वहाँ भी बताएं कि क्या सूरत हाल है जहाँ आपने पाबंदियाँ लगा रखी हैं। मैं आपसे कोई बदला या कोई रद्द अमल में कोई जज्बाती तौर पर बात नहीं कर, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में कोई शोरश ऐसी नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या जिसका भारतीय ईवानों में जिक्र होता है,
یا بھارتی میڈیا میں ذکر ہوتا ہے، وہاں نعیم بلوچ جیسے زرخرید لوگ جو ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے، ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھارت ازلی دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے، پہلے دن سے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اسے کرنا چاہیے، اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، لیکن اگر دل سے وہ تسلیم کر لے، اگر بھارت دل سے تسلیم کر لے اور اپنی فوج پر جتنا فنڈ جتنے اخراجات کر رہا ہے اس میں کمی کر لے، مقبوضہ کشمیر کے جو معاملات ہیں اسے سیدھا کر لے، تو یقیناً عوامی یعنی جنتا کی بھلائی ہوگی۔ اب جنتا پارٹی برسر اقتدار ہو اور جنتا بھوک سے مر رہی ہو، جنتا کو صحت کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں، جنتا بے روزگار ہو، تو یہ معاملات تو اچھے نہیں ہیں۔ ہم غیر جانبدارانہ طور پہ بات کرتے ہیں، اگر پاکستان میں بھی کوئی بات ہوگی ہم کریں گے، لیکن جس شورش کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے مندر کی بات نہیں کی یا ہم نے اپنا بلوچستان کی بات نہیں کی، تو بلوچستان میں الحمدللہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کرفیو لگا ہو، جہاں تعلیمی ادارے زبردستی بند کر دیے گئے ہوں، جہاں کاروباری ادارے بند کر دیے گئے ہوں، جہاں فوج موجود ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، پیار محبت سے امن اور شانتی کی بات کریں، رواداری اور برداشت کی بات کریں اور عوام کی بات کریں۔ پاکستانی عوام ہو یا بھارتی عوام ہو، یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو علاقے میں امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، یہ ترقی چاہتے ہیں، لیکن حکومتوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب جس طرح مودی سرکار نے مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں جو ظلم کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مودی سرکار جو بھارت میں کر رہا ہے اس وقت وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اقوام عالم جو ہے اپنے مفادات میں اپنے آنکھیں بند رکھے یا اپنے کان بند رکھے، تو یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں شہزاد پور کی ہمارے ان کا ایک خاندان تھا جو بھارت چلا گیا تھا، یہاں سے بے روزگاری یا ان کی کم آمدنی تھی، وہ تنگ تھے، تو یہاں سے کچھ ہندو چلے گئے تھے بھارت میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہندوؤں کا ہندوستان ہے نا مودی صاحب کہتے ہیں، تو وہاں وہ ہندوؤں نے کوشش کی کہ ان کو بھارتی شہریت مل جائے، لیکن ان کو شہریت نہیں ملی۔ ہوا کیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا RSS کے گونڈوں نے، اور زندہ جلانے کے بعد بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، نہ ان کی لاشیں کسی کو دی گئیں، بلکہ جو لوگ باقی یہاں آئے ان کو کہا کہ اگر آپ نے کوئی احتجاج کیا تو آپ کے گھر تک ہم پہنچ جائیں گے۔ یعنی شہزاد پور میں بچنے والے جو ہیں، شہزاد کوٹ میں جو رہنے والے ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دیں۔ یہاں احتجاج ہوا، یہاں سب کچھ ہوا، اسلام آباد میں احتجاج ہوا، یہاں بھارتی جو سفیر تھے ان کو طلب کر کے دفتر خارجہ نے ان سے احتجاج کیا کہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ وہ، لیکن نہیں۔ اب کیا ہوا کہ جو لوگ وہاں تھے، جو بھارتی شہریت لینے ہندو گئے تھے، یعنی ہندوؤں کے ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ واپس آئے ہیں پچھلے دنوں، ان میں سے خاصے لوگ واپس آئے ہیں، تو پاکستان کے بارڈر پر یعنی واگا سرحد پر ان کا استقبال کیا گیا ہے، انہیں ہار پھول پہنائے گئے ہیں، ان کو ریسیو کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ اس سرزمین پہ رہتے تھے، وہ یہاں سے پریشان ہو کے کسی وجہ سے چلے گئے تھے، تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہندوستان جو ہے، جو ہندوؤں کا ہندوستان جسے مودی جی کہتے ہیں، وہاں بھی ان کو سکون نہیں ملا، لہٰذا وہ واپس اپنی سرزمین پہ آ گئے۔ اور دیکھیں اور کیا، جو مقبوضہ کشمیر کی بات کر دی میں نے تو آپ برا منا گئے، وہاں کے بارے میں جو راہ کے AS دلت ہیں، جو سابق وہاں کے راہ کے جو سربراہ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی حکومت اگر وقتی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کرا کے اور اپنی کامیابی کی بات کرے، تو جس انداز میں وہاں فوجی ہیں، جس انداز میں وہاں لشکر کشی کی گئی ہے، اس انداز میں اس کا جب ری ایکشن آئے گا تو یہ بھول جائیں وہ کسی وقت بھی کشمیری جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں، یہ ان کی کامیابی نہیں ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے جب بھی مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے انہیں کبھی اسے کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آپ کٹ پتلی حکومت بنا لیں، آپ جو مرضی کریں، یعنی آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ دفاعی تجزیہ کار جو ہیں آپ کے بھارتی، وہ مختلف اخبارات میں یہ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جنگ کرنا، لڑنا جو ہے وہ بھارت کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھارت کے پاس اسلحہ بہت ہے لیکن جذبہ نہیں ہے، بھارت کے پاس وہ سپاہی نہیں ہے جو مر مٹنا چاہتے ہیں اپنی دھرتی پہ، وہ لوگ نہیں ہیں۔ لہٰذا بھارت اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان سے ڈرا کے اپنا وقت گزارنے کے لیے حکمران یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ سرحدی جھڑپیں کرتے ہیں اور سرحدی جھڑپوں میں شہریوں کو مارتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ کبھی پہل نہیں کرتا۔ پاکستان نے ہمیشہ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ثبوت ایٹمی طاقت کے حوالے سے ہے کہ جب تک بھارت نے دھماکہ نہیں کیا پاکستان نے بھی دھماکہ نہیں کیا، حالانکہ پاکستان میں ایٹم بم اس سے پہلے بن چکا تھا۔
رد عمل میں تھا. لہذا امیت کمار صاحب، رواداری برداشت ضروری ہے اور انسانیت کی بقا ضروری ہے. کس کا کیا مسلک ہے، کس کا کیا مذہب ہے، ہمارے ہاں ہندو، سکھ، عیسائی، ہر لوگ جو ہیں، تمام کمیونٹی جو ہے اپنی مذہبی رسومات میں بالکل آزاد ہیں. یہاں گردوارے بھی آباد ہیں، یہاں مندر بھی آباد ہیں، یہاں چرچ بھی آباد ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں اکا دکا واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا امریکہ میں نہیں ہوتا؟ کیا نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو مسجد میں نہیں مارا گیا؟ تو کیا ہم نیوزی لینڈ کے تمام لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں؟ نہیں. تو امیت کمار صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرا پروگرام دیکھا اور پھر آپ نے رائے دی. مجھے خوشی ہے. تنقید برداشت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسی، بلکہ کرنی چاہیے. اچھی تنقید سے اچھے راستے نکلتے ہیں اور اچھے راستوں کے لیے ہی ہم دنیا میں ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے انسان زندہ رہے اور جیو اور جینے دو کے اصول پر قائم رہیں. آج اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ناصر نقوی کو، اور INN کے ساتھ رہیں. شکریہ.